قرآن نے یہ مسئلہ حل کیا. میرے دوست بزرگ تمہیں کو دعا میں فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے لیے حبیب ہم نے تمہیں اپنی نعمتوں کا حاجت مند پایا، اپنی نعمتوں کے دروازے کو کھول. اللہ نے نعمتیں حضور کو دی، یہ ہے خود خالق سے لینے والا اور مخلوق کو دینے والے اس کا انسان کو تو فرمایا حبیب کوئی نہیں ماننے والا تمہارے پاس آئے تو محبوب کو رکھنا ہے، تم نے عطا کرنا ہے. اس لیے کہ میرے حبیب جب ہماری عطا میں کوئی کمی نہیں ہے تو پیارے تمہاری تقسیم میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ خوش ہو کہ میں نمانا کاسم اللہ مجھے دیتا ہے تو فرماتے ہوں میں مخلوق میں رہوں. اللہ تعالیٰ بھی داتا اور اللہ کے بندے بھی داتا. اللہ کو داتا کسی نے نہیں بنایا، بچوں کو دینے والا اللہ ہے. میرے دوست بزرگ کو نہیں دور یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہت سے آپ کو اس کو ایک لوجیکل حساب سے سمجھانے کی کوشش کریں. بہت کے میں نے بتا سمجھا کر آپ سے میں نے بات یہ کہتے ہیں کہ مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال کرو تو شرک ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ حضرت عمر تو فاروق کے آدمی نہیں کرتے، تمام آزادی کے فکر کے لوگ کہتے ہیں جو نتیجی بھاگی اور دوسرے لوگ ہیں سب فاروق کے میں نے اپنے ماتھے میں سب کرنے والا آدم بڑا اثر کرنے والا سب سے بڑا اثر کرنے والا میں تو دیوبندیوں کو پتہ لگانا چاہیے تو مشرک کو اپنے اوپر سفر کو اہل حدیث کو اپنے اوپر پتہ لگانا چاہیے کہ شرک کیا. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں اس سے بڑھ کر بات ہم دن میں 5 مرتبہ کام دیتے ہیں، ہر ہزار میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر کا سب سے بڑا اور حضرت ابو بکر کو بھی کسی چیز کی اثر ہے. نفس کی مناسبت سے اگر شرک ہو رہا ہو تو پھر تو ہر آدمی مشرک ہو گیا. صدیق کے میں نے سچ بولنے والا، اکبر کے میں نے بڑا سب سے بڑا سچ بولنے والا موضوع ہے. ہم حضرت ابو بکر کو صدیق کے کرتے ہیں. مولوی کہتے ہیں کہ ہم مجازی مانا لیتے ہیں. بے وقوفوں اگر تم حضرت ابو بکر صدیق کے لیے صدیق اکبر کہہ کر مجازی مانا لے سکتے ہو، فاروق اعظم کو فاروق اعظم کہہ کر مجازی مانا لے سکتے ہو تو ہم غوث اعظم کو غوث اعظم کہتے ہیں مجازی مانا کیوں؟ ارے یہ جہانیہ منڈی آنے والا یا حدیث حضرات کے ایک مولوی صاحب ہے جن کا نام ہے محمد اعظم ان کا نام. اپنی مسجد کا انہوں نے نام رکھا مسجد اعظم. بخاری شریف کا درس دیتے ہیں، اس درس کا نام ہے درس اعظم اور مکتب چلاتے ہیں، اس مکتب کا نام ہے مکتب اعظم. وہ کتنے اعظم تو انہیں جمع کر لیے کوئی شرک نہیں. ہم نے پکڑ کے بہت سے اعظم لیا تو تم نے فتوے دینے شروع کر دی. دیکھو حکیم اللہ کا صفاتی نام، یہ اللہ کا صفاتی نام حکیم، اور جو جڑی بوٹی ہے اس کو بھی حکیم کہتے ہیں. لاہور سے کتاب چھپی ہے یہ گجرات یہ گجرات میں رہتے حکیم عالم بھی اور حکیم بھی ان کا اس کا نام ہے حکیم عبداللہ. اس نے کتاب کی تمباکو کے حوالے اس کا سبب ہوگا جبریل پاک. وہ حکیم پہلے حکیم اب فتوا نہیں ہے کہ وہ کیسے حکیم تو اللہ ہے فتوا لوگ اس سے تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے تمباکو کی مشکل کشائی دیکھی. بلکہ ایک مرتبہ شکار کھیلنے کے لیے گئے، جنب دیکھنے کے لیے دریا ہے کھاتا تھا. اس دریا میں شکار کھیلنے کے لیے گئے تو اس مچھیرے کو کہہ لو یا ان کے ساتھی جو تھا اس میں ایک آدمی کی دال میں درد ہو تو یہ حکیم تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ سوکھے کا موسم تھا خشکا تو دریاؤں کے کنارے اگر جڑی بوٹیاں ہو جاتی تو کوئی جڑی بوٹی نہیں ملی تو اس کے دانت میں درد کا علاج کرتا ہے. تو کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ جلی ہوئی تمباکو اس کا گل یہ علاج کر سکتا ہے. کہتے ہیں میں نے چھٹی بھر دیکھ کر اس کے دانت میں لگائی، اس نے ذرا بنا کچھ پانی نکلا اس کا دور ہو گیا. تو کہتے ہیں ہم نے پہلی مرتبہ تمباکو کی مشکل کشائی دی. اسی لفظ کے ساتھ یہ لفظ اگر نہ ہو تو میرا قدم معاف ہوگا میرے ساتھ میں بے وقوفوں تمباکو تمہارے لیے مشکل کشا ہو تو مولا بھی میرے لیے مشکل کشا ہو. ہمارے لیے تو مولا بھی کب کشا ہے.
یاری کنارے ایک بار بتاؤ کتنا پرانا کر دو گے بدلنا. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں یہ مثالیں چھوٹی چھوٹی اس لیے دے رہا کہ بات بڑی کرنے سے پہلے چھوٹی میں مسئلہ حل ہو جائے گا. پتہ یہ چلا کہ صفت اگر ایک ہو معنی میں جب تک برابری نہ پائی جائے اس وقت شرک نہیں ہوتا. یہ بے وقوف ہے جو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے. قرآن مجید بتائے گا کہ اللہ اپنے پیاروں کو اپنے سے بات کرتا ہے. دیکھو سورہ بقرہ شریف آپ پڑھیں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دعویٰ کرتا ہے بہت بل ابرسا اور موقع ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے کے اندر انھوں کو بینائی دیتا ہے. عیسیٰ بینائی کو اللہ دیتا آپ شرک کرنے والوں. پھر فرمایا کہ میں کوڑ کی بیماری والوں کو شفا یاب کرتا ہوں. عیسیٰ آج کی توحید امریکہ اور سعودی توحید یہ ہے کہ اللہ کی سوا کوئی شفا نہیں دیتا تو آپ تو شرک کر رہے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اس موسم میں زندہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اور عیسیٰ کی تو اللہ کی صفت ہے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. حضرت عیسیٰ گویا فرما رہے ہیں آگے کیوں نہیں پڑھتے بسم اللہ. میرا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے یہ جتنے کمالات ملے ہیں میرے اللہ کے ساتھ بسم اللہ کا عقیدہ ہے. یہی وجہ کہ حضرت عیسیٰ کا ایک لقب ہے مسیح. میں نے بتایا تھا کہ مسیح کے میں نے دیر سے مارا مسا کے میں نے تو اندھے لائے جاتے ہیں آنکھ پر ہاتھ دیتے وہ بینا ہوتا ہے. مردہ لایا جاتا اٹھا کر جسم پر ہاتھ دیتے وہ پاؤں سے چلتا جاتا. تو ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو مولویوں کی ایک جماعت آئی پڑھے لکھے مولوی ویل ایجوکیٹڈ مولوی انہوں نے آ کر کہا ہے عیسیٰ آپ کا دعویٰ کیا آپ مردوں کو زندہ کرتا ہوں ہمیں دکھائی عیسیٰ نے فرمایا تھیوری سے کام نہیں چلے گا ان کا پریکٹیکل لازمی جب تک دیکھیں گے نہیں ہم مانیں گے. کیونکہ مولوی کا عقیدہ یہی ہے تم کہتے ہو ابھی حاضروں کا دکھاؤ کہاں ہے جب تک نظر نہیں آئے گے ہم دیکھیں گے نہیں مانیں گے. اللہ کے لیے مولوی نہیں کہتا کہ دکھاؤ کہاں ہے جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں مولوی آ گئے کہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں اپنی آنکھ سے دوستوں کو زندہ ہوتے ہم نہیں مانتے. اس کے لیے تمہیں خاص جگہ پہنچانا پڑے گا. جس جگہ جانے پر تم خطرے دیتے ہو کہ شرک ہے شرک ہے شرک ہے تمہیں کم سے کم وہاں جانا پڑے گا. لاگے رضی کی مردے کو زندہ کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا. کسی قبر کا انتخاب کرنا پڑے گا تو قبر پر جانے سے تو مولوی کے یہ شرک ہو جاتا ہے. مزارات کو جانا نہیں چاہیے. مگر عیسیٰ کو پتہ چلا مولوی بھی مزار پر جاتا لیکن جب جب گیا مطلب سے گیا جب بھی مولوی گیا مطلب سے گیا. دیکھو 9 ستاروں کے دور میں مفتی محمود داتا صاحب کے مزار پر گئے کرے پروفیسر غفور احمد گئے کیا نہیں گئے. اخبار موجود ہے جگہ اخبار اٹھا کے دیکھو اخبار کے اندر موجود ہے ہزاروں تصویر کہ مفتی محمود نے داتا دربار پر باتیاں بھی پڑھی چادر بھی چلائی حضرت کی دیر کی تشریف کی اور بھی جاتے ہیں لیکن جب جب مسئلہ پڑتا ہے اس وقت مسئلہ کچھ نہیں کرتا. اس وقت عیسیٰ کے ساتھ جا رہے ہیں تو مطلب تھا حیات اولیاء کے عقیدے کو غلط بات کرے قبرستان آ گئے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا قبر کا انتخاب میں کروں گا یا تم کرو. کہنے کہ نہیں ہم قبر کا انتخاب ہو سکتا ہے آپ کی زندہ میں پہلے سے بتا کے قبر کریں اور بھی ہے وہ سب چیزیں رکھ سکتا نبی پر یقین نہیں. کہنے لگے کہ ہم قبر کا انتخاب کریں گے. ایک پرانی قبر پسند اتنی پرانی قبر کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ قبر اتنی پرانی تھی کہ اس قبر ہی کی وجہ سے وہاں قبرستان بنا. ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر الوداع نہایت آگے ابن کثیر تصوف کی ابن کثیر تینوں کتابوں میں ابن کثیر نے تبادل کی بات کہتے ہیں. پرانی قبر پر نئی قبر پر مولوی کیوں ملتا ہے. دیکھو مسئلہ یہ تھا مولوی کی پیچھے رکھا مولوی ہے نا بلوچاؤں کا بڑا کچھ تو چالاکی آئے کہ اس کو 2 جمع 2 برابر 4 تھوڑی کرے گا موبائل کرے گا. بتانا چاہیے کہ چالاکی کیا تھی مولوی کی بھائی اگر کسی بڑی قبر پر جائے سال بھر پرانی قبر کچھ تو اچھا باقی ہوتے ہیں کچھ ہڈیاں ہوں گی کچھ ایسی قبر پر لے جاؤ کہ بالکل زمین میں مل گیا
جو مولوی کا عقیدہ ہے کہ کبھی نبی میں ملوں یہ نبی اور نبی کے بعد جاتے ہو تو قبروں میں ہے ہی نہیں. نبی نے کہا کہ یہ عقیدہ ہے کیا کتابوں میں انہوں نے لکھا یا نہیں لکھا. مولوی غلام کا جس پر اللہ کی ہزار لعنتیں ہو وہ کہتا تم کہتے ہو کہ نبی زندہ ہے تو چلو مدینے چلتے ہیں نبی کی قبر کھودیں گے میں نبی کے جسم پر چٹکی دوں گا اگر نبی مفت کر دیں گے تو میں مانوں گا کہ نبی زندہ ہے. یہ ناسیوں کا یہ عقیدہ ہو نبیوں ولیوں کے بارے میں سنیو ان سے تم رشتے داری کرو تو سوچو کہ ہم نے رسول اللہ کا جواب وہ اس کا تو مولوی کا عقیدہ تھا کہ نا قبر میں کچھ ہوگا نہ کوئی زندہ ہوگا. ایسی قبر پر لے جاؤ تو 1000 سال پرانی ہڈیاں بھی باقی نہ ہو حضرت عیسیٰ پکار کر تھک جائیں گے کوئی ہوگا تو قبر سے نکلے گا تو ایک قرآن قبر اس قبر والے کو زندہ کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس آئے اور فرمایا تم نے زندہ اے قبر پر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا آپ کا یہ فرمانا تھا. قبر کھلی قبر والا باہر نکلا نکلتے سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ. کچھ دنوں سے ذرا گلا جو ہے جو دنوں سے مل گیا ذرا ہو رہا سیاسی تکلیف ایسی لگے میں لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے دوسرے چیز میں مرضیوں میں اثر پیدا کسی کو بلاتے کسی سے نہیں کہتا کہ مجھے بتا تو میں کہتا ہوں دوسرے علماء ان کو بھی یہ بھیڑ اسی لیے میرے پاس ہے کرا تو کسی حد تک نہیں چلے گا تو اسی طرح سے بات ہوتی بات کے لیے کہ ایسا کچھ نہیں جب یہ فرمان ہو دیتا اور بات دیتا اس کا سلام کیا. آج مولوی کا عقیدہ یہ کہ قبر والے سنتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے قبر پر کون ہے. جس داتا کے پاس تم جاتے ہو وہ غافل ہے جس خاجہ کے پاس جاتے ہو قبر میں غافل. تو مجھے بتاؤ اگر اللہ والوں کو پتا نہیں ان کی قبر پر کون آتا ہے تو یہ اس قبر والے کو کیسے پتا چلا کہ میری قبر پر اللہ کے نبی عیسیٰ آئے ہیں میں نے انہیں سلام کیا. سبحان اللہ. اس قبر والے کو یہ کس نے دیا اب ایسے اللہ جو اللہ کے قبر والے کو دے سکتا وہ میرے باس کو کیوں نہیں دے سکتا میرے دادا کو کیوں نہیں دے سکتا میرے خاجہ کو کیوں نہیں دے سکتا. اب اگر عیسیٰ پوچھ رہے تیرا نام کیا ہے تو قبر والا کہتا ہے نام بالکل میں وہ اسلام کرے گا اللہ ولی کی قبر معلوم ہوا مطلب سے مولوی بھی ولی کی قبر بچا ہے مطلب بن جائے تو یہ بھی جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے قیامت تک اپنے والی امت کو یہ عقیدہ دلوا دیا کہ اللہ والوں کے مدار پر جانا یہ اللہ کے نبی کی سنت کریم. اب ہوا کیا اس کے بعد حضرت عیسیٰ یہ پوچھ رہے ہیں تمہیں بڑے ہوئے کتنا اچھا ہوتا ہے کیا نبی صاحب 3000 سال ہو گئے 3000 سال ہو گئے زمین میں نہیں کھایا نبی کا بیٹا ہے 2500 سال قبر سے گزار ہوتا. تم کہتے ہو قبر والوں کو علم ہی نہیں ہوتا یہ اس کو علم کیسے ہو گیا کہ 2500 سال گزر چکے کس نے اس کو علم دیا ہے. معلوم آج کی امریکن اور سعودی توحید اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق راستہ نہیں. اسلام کی توحید یہ ہے کہ اللہ کے پیارے جو اللہ کے لیے فنا ہو وہ فنا نہیں ہوتے بلکہ باقی ہو جاتے. سبحان اللہ. میرے دوستوں بزرگوں ابھی جو دیکھو قرآن سے ثابت ہے کہ زمین اللہ عالم کے جسموں کو لیں گے. تیسرا بات قرآن کو کہا ہے اگر سیدنا حسین علیہ السلام ایک گدھے پر سوار ہو کر قبلہ پر بیٹھے مقدس کے قریب سے گزرے انگوروں کی ایک بیل جا رہی ہے آپ نے اس میں سے کچھ انگور توڑے اور اس کو اپنے پاس کر دی اس کا رس نکالا دیا آ کر اپنے پاس انگوروں کا جوس باقی یہ بیت المقدس سے جب گزرے تو دیکھا بہت اکثر بادشاہ نے پوری باتیں تباہ کرتا اللہ کی باتیں کرتی ہیں اللہ آدمی ہمارے قرآن کی طرف آ رہا ہے تشریف اٹھا کر دیکھتے جاتا ہے پوری بات کیسے آباد ہوتی یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا اور اس طرح کے نیچے آ کر بیٹھے اللہ نے 100 سال کے لیے معاملہ 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کر کے پوچھا کہ وہ جائے تو ان پر کتنا آپ کا موت آ گئی اور میں جاؤں بنا ہوگا میں جاؤں ایک دن آدھا دن اللہ فرما بتا سکتا میرا کام ان پر تو 100 سال کے لیے موت آ گئی اے وہ جائے 100 سال کے لیے ہم نے تم پر موت آ کی
حضرت حسین کہہ رہے ایک دن یہ عادت موت کر دی مولویوں کی رنگے خلافت برتنے لگی. مولویوں نے کہا سنیو تم کہتے ہو نبی کو علم غیب ہوتا ہے, اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو حضرت حسین غلط جواب کیوں دیتے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کتنا اچھا موت تعبیر ہے, تو کہتے ہیں ایک دن یہ عادت ہے, جبکہ اللہ فرماتا 100 سال موت تعبیر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت حسین کا جواب واقعے کے خلاف تھا, آپ نے غلط جواب دیا. اس سے پتا چلا کہ نبی کو علم نہیں ہوتا, اگر علم غیب ہوتا تو نبی درست جواب دیتا. بھائی 100 سال موت تعبیر ہے, خدا کا جواب غلط, یاد رکھیے جواب غلط ہے. آپ کہیں گے درست کیسے ہو؟ بظاہر پورا معاملہ آپ کے سامنے. نبی کا جواب ایک دن کی عادت ہے, اللہ کا فرمان 100 سال, تو یہ جواب درست کیسے؟ دیکھیے اللہ اپنے نبی کو جو علم عطا کرتا ہے, نبی اس علم کے مطابق درست جواب دیتا ہے. آج نبی کہتے ہیں حسین علیہ السلام کو علم نہیں تھا, علم ہوتا تو غلط جواب کیسے دیتے؟ میں پوچھتا ہوں طالب تجھے علم ہے کہ حسین علیہ السلام کو علم نہیں تھا, تو کیا اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ حسین کو علم نہیں ہے؟ اللہ کو بھی علم تھا نا کہ علم نہیں. میرا اللہ سوال پوچھوں گا, سوچنے کی بات نہیں, سوال پوچھا ہی اس سے جاتا ہے جس کے بارے میں علم ہوتی ہے جانتا. اللہ تعالیٰ کا سوال پوچھنا اس بات کی نبی کرتی ہے, اللہ جانتا کہ اللہ ہم نے حسین کو بتا دیا, ورنہ اللہ کا سوال بیکار تو سب میں آپ آئے گا. حضرت حسین نے جو جواب دیا وہ درست. قرآن پڑھ کر دیکھو, اللہ نے فرمایا ہمارے دعوت کے تم پر 100 سال موت تعبیر رہی, ہمارے دعوے کا دلیل تمہارا گدا ہے. دیکھو 100 سال کے عرصے میں اس کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل گئی ہے. تمہارا دعویٰ یہ کہ تم ایک دن یا آدھا دن تم پر موت تعبیر رہی, تمہارے دعوے کا دلیل وہ انگوروں کا شربت ہے. دیکھو ویسی تازہ کرتا نبی نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا تھا, اللہ نے اپنے علم کے مطابق دیا. آپ کا جواب غلط نہیں. پتا کیا چلا کہ وہ گدا 100 سال گزرے تو ہڈیاں مٹی میں مل گئی, لیکن زمین نے 100 سال محنت سے اٹھایا کہ جسم کو کوئی نقصان ہو رہا ہے. معلوم ہوا اپنا باتوں کے جسم ہزاروں سال سے گزر جائے تو قبر میں سلامت موجود ہو. زمین کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ ان کے جسموں کو کھائے. منع کیا گیا زمین کو. حضور علیہ السلام کا فرمانے آئی تھا ان اللہ حضور فرماتے اللہ کے نبی زمین پر حرام کر دیا گیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے. اللہ کا بندہ دنیا کے کسی خطے سے مجھ پر ضرور پڑے, میں اس کے ضرور کی آواز صحابہ نے کیا بات کے بعد میں سنیں. اب اللہ کے نبی ضرور کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. یہ سوال اس موقع پر مجھے لائق تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا موقع کوئی نہیں. یہ سوال اسی موقع کے لیے تو تھا. حضور فرماتے کہ دنیا کے کسی خطے سے کوئی ضرورت پڑے میں سن لوں گا. صحابہ پوچھ رہے کیا وفات کے بعد میں سنیں؟ مطلب ہے کہ صحابہ کی اصل حقیقت سے واقف تھے کہ اس کی درود و سلام میں تو جھگڑے ہو. سنی کہیں گے دونوں نزدیک سے سننے والے وہ کانے والے کا مطلب سلام تو خطرے کی مشین سے فتوا نکل کر آئے گا. یہ شرک ہے. مرنے کے بعد مجھ سے نہیں سنتا نہیں تو صحابہ سنی دے کر سنی کو بات نہ پہنچائے تو اس کو پہنچائے. صحابہ کرام نے سوال کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کی. امت چاہے تو سال کے بعد جھگڑے کا شکار ہوگی. صحابہ نے 1400 سال پہلے اپنے عقیدے کا اعلان کر کے اس کنٹروورسی کو دور کر دیا, اس اختلاف کو دور کیا, ہمارے لیے خاص سلام کر دی کہ ہاں ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ حضور سے پوچھیں یا رسول اللہ کے آپ کے درود و سلام اپنی وفات کے بعد میں سنیں گے. تو فرمایا ہاں میں اپنی وفات کے بعد میں سنوں گا. اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو حرام تاکہ سنی ایران میں ہو تو بڑے سلام عربی قرآن میں ہو تو پڑے, پاکستان میں ہو تو پڑے, افغانستان میں ہو تو پڑے, دنیا کے کسی خطے میں ہو, وہاں سے بڑے سلام سننا تو میرے سبا کا سوال ثابت ہو کہ میں مرنے کی بات بھی سن لیتا ہوں, بات کی بات سن لیتا ہوں. میرے دوستوں بزرگ پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے بندوں کو اس کے پاس عطا فرماتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس کے زندگی میں ان سے مدد مانگی جائے تو وفات کے بعد بات سے اتنی چیز ہے کہ اللہ باقی ہے، اس کی جتنی صفات ہے وہ بھی باقی. اللہ ازلی ابدی ہے، اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی صفات. تو جس ولی کو وہ یہ صفات عطا فرمائے گا تو وفات کے بعد کیا وہ صفات بھی اس کے ساتھ باقی ہو گئے؟ وہ صفات تو باقی ہے، باقی رہے گی. اور موت سے جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں آتی. پرندہ پنجرے میں قید ہو تو اتنی تیز نہیں ہوتا. پنجرے کی قید کیا بات ہو جائے تو اس کی رفتار کیا ہوگی؟ تو روح جسم کے پنجرے میں ہو تو تصرف کا عالم یہ ہو، اگر وہ روح جسم کے پنجرے سے آزاد ہو تو تصرف کا عالم کیا ہو؟ وہ شفاعت ان کے باقی ہے، اس لیے اس بات کے باقی ہے زوالے کا سب اس کو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. ولی کی سب دیکھتی ایک وقت تھوڑا ہی ہے. پورا نمک میں حضرت سلیمان کا واقعہ مشہور موجود. ہلکا بہترین کو خط لکھے بھائی کوئی ہے خط لکھا کہ بھائی میرا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جا. ہلکا بہترین نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہو رہے فلسطین آ گئی. وہی یمن میں آپ فلسطین میں تقریباً 2000 میں کا فرق. حضرت سلیمان کا واقعہ کوئی ہے کہ جو اس کا تخت اس کے آگے سے پہلے جاتا ہے. تب لانا کو 1000 میل کے فاصلے 7 کوٹریوں میں وہ تخت بند ہے اور تب 80 گز لمبا 50 گز چوڑا 30 ہاتھ اونچا منو ٹنو ہزاروں میں بکری کو بس سڑک کی لکڑی کا بنا ہوا 13 اس پر سونے کی کرسیاں در و جواہرات سے وہ رکھا. وہ اتنا بکری سخت ہے وہ 2000 میل کی رات ہے. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کون اس کو یہ تخت لے آئے؟ خالا شریف کو میں نے ایک جن کھڑا ہوا میں وہ تخت لے کر آؤں. کتنی دیر میں آپ کا دربار پر خاص ہونے سے پہلے وجہ کے بعد دربار رکھتا ہے تو سے پہلے برباد ہوتا ہے. فرمانے ہمیں سے جلدی چاہیے. اب جنہوں میں بھی ضرورت تھی بھاگی ہوتے تو کوئی تو بڑا سے بات کرتا کہ یار ابھی اللہ ہم سے زیادہ طاقت اس کو بھی کرتا ہے. ہماری طاقت کی عادت کہ ہم نظر نہیں آتے تھے. ہماری طاقت ہے کہ عادت کہ ہم مجلی سے مجلی چیز اٹھا کر لے کر ہماری طاقتیں بہت ساری بن جاتی تھی. تو جب ہم سے زیادہ طاقتور انسانوں میں نہیں ہے کوئی تو کوئی ہوتا کیا آئے گا جب ہم سے زیادہ کوئی دل کھڑا نہیں. معلوم یہ بیماری ان کے حق نہیں تو ہمارے لیے بیماری سارے گھروں کے ہمارے پاس ہوئی. حضرت سلیمان فرماتے بھائی کوئی ہے کہ جو تخت لائے کسی جلدی جب فرماتا خاص کبھی ان دہوں میں رکھا انا آدمی کا ہی قبل آئی ہے تب تک نہیں تک ہو. اللہ فرماتا پھر وہ بولا جس کو ہم نے کتاب میں ایک ہی پتا کیا یا نبی اللہ میں وہ تخت لے کر آؤں گا. کتنی دیر میں آپ کے پہلو بدلنے یا پلک چپکنے سے پہلے پہلے کون سے حضرت سلیمان کی امت کے کامل بنی حضرت سے پہلے بن گیا. وہ کہتے میں وہ تخت لاؤں گا پلک چپکنے سے پہلے پہلے. اور غور کرنے کی بات ہے یہ تخت لانے کی طاقت کس کو دی گئی ہے؟ جس کو کتاب میں سے علم دیا گیا. سوچو جس کو کتاب میں سے علم دیا گیا وہ ہزاروں میل فاصلے کو دیکھ بھی لیتا ہے, ہزاروں میل دور رکھی ہوئی چیز کو لا سکتا ہے. جس کو کتاب میں سے علم دیا گیا اس کا حال یہ ہے جس کو پوری کتاب دی گئی ہے اس کا حال کیا میرے مصطفیٰ کو جانے کا کتاب دی گئی ہے وہ 2000 میل سے اگر دیکھ سکتا ہے جس کو کتاب میں دے رہا تو میرے مصطفیٰ مدینے میں اپنے کبھی اندر سے انداز کراچی کے غلاموں کو کیوں نہیں دے سکتے انہیں کتاب بھی دے. اب متفق آنا ہے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں آج سے دن بڑھ گیا شکر بھی نہیں رکشے میں بیٹھے تو سلیمان میں جناب فرماتے کیا بتاؤ یہ فرما کر جب دیکھا تھا یہ قرآن ہے یہ ولی کی طاقت قرآن بیان کر رہا ہے. تو اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک کامل ولی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہزاروں میل کے فاصلے کا بیٹھے ہوئے تک کو دیکھے جائے اور ہزاروں من بدنی ہو تک کو سینکڑوں من بدنی ہو اس کو اٹھا کر لا کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی امت کے کامل ولی سرکارے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے بغداد سے ہندوستان جا سکتے ہیں. ہزاروں
بات ختم کروں گا. مسئلہ یہ پتا چلا یہ امت نہ شرک سے صاف کرتی ہے نہ شرک سے صفات. پہلے بتا ہوگا کہ شرک سے عبادت صفات کی ہم کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. مشرکین مکہ روزہ عبادت ہے اللہ کے لیے کی جائے روزوں کے لیے. آج کوئی مسلمان ایسا نہیں کہتا کہ روزوں کے لیے روزہ اور یہ ضرور ہے عبادت اللہ کے لیے ہوتا تھا. اس عبادت کا ثواب اللہ کے بندوں کو یعنی کرتے ہی سارے ثواب ہے. 11 تاریخ کو کی گئی تھی جس کو 11ویں صاحب ہے. عقیدہ یہ ہے کہ عبادت اللہ کے لیے تجربہ اللہ کے لیے کا ثواب حضور بہت سے عادت میں ہو. اور اس طرح نے بتانا سنائی ہے جس نمبر دفعہ 163 مطبوعہ اسلامی پبلش چل رہا ہو اس میں لکھا کہ 11ویں اگر ادارے ثواب کی نیت کی جائے تو کرنے میں کوئی غرض نہیں. اللہ کے بندوں کو 11ویں سال ثواب کی نیت سے کریں. میں نے کہا آخری بات کروں گا. ثابت ہوا کہ ہم شرک نہیں کرتے اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ امت شرک کرے گی نہیں. اللہ کے اقاب اللہ کے اقاب والے اس طرح فرمایا کہ مجھے اپنے باپ کو شرک کرواؤ. اور دیکھو شرک اللہ کرے کہ بات آپ میں کہے گتی گتی دیکھا نبی کی ضرورت نہ پڑتی ہے. آپ کہیں کہ بھائی جب دنیا میں شراب کی جانے لگے چوری کی جانے لگے کروا بھارت کے لیے وجہ سے ہم نبی کی ضرورت ہوتا تب نبی کو بھیجتا ہے. یہ تو وہ برائی ہے جو صرف نبی کی صحبت میں بیٹھنے سے ضرورت ہے. نبی کی ضرورت پڑتی ہے جب اللہ کی توحید میں شرک کو شامل کرتے ہیں. بات خدا بندی کی جگہ بتا جائے اللہ کی جگہ بتوں کو مظاہر کائنات کو لے تو جب اللہ کی توحید میں شرک داخل ہو جب نبی کی ضرورت پڑتی ہے. حضرت آدم نبی تھے ان کی قوم نے شرک کیا اللہ نے اسے دور کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا. نبی آتا ہی کیا وجہ کہ جب قوم شرک کرنے لگے تو ہم یہ سوچو حضرت نوح کی قوم نے شرک کیا اللہ نے اسے دور کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. حضرت ابراہیم کی قوم نے شرک کیا اللہ نے اسے دور کرنے کے لیے اسحاق علیہ السلام کو بھیجا. حضرت اسحاق کی قوم نے شرک کیا اللہ نے اسے دور کرنے کے لیے یعقوب نبی کو بھیجا. حضرت یعقوب کی قوم نے بت پرستی کی شرک کیا اللہ نے دور کرنے کے لیے یوسف نبی کو بھیجا. حضرت یوسف کی قوم نے شرک کیا نبی آتے رہے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. حضرت موسیٰ کی قوم یہود نے شرک کیا اللہ نے ان کے شرک کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو بھیجا. حضرت عیسیٰ کی قوم نے شرک کیا اللہ نے اسے دور کرنے کے لیے میرے آقا تمہارے آقا محمد مصطفیٰ کو بھیجا. اب اگر سوچو نبی آتا کب ہے جب قوم شریعت میں شرک داخل کر دے وہ شرک کو دور کرنے کے لیے نبی آتا ہے تو آخری نبی تو میرے مصطفیٰ ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ کی قوم نے شرک کیا تو مصطفیٰ ہے. اب اگر مصطفیٰ کریم کی قوم شرک کرے تو پھر ایک اور نبی کی گنجائش رکھنی پڑے گی. اور یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور آخری نبی ہے. جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو ثابت ہوا یہ امت شرک بھی نہیں کرے گا. کیونکہ نبی تو آتا ہی جب ہے کہ جب پہلے کی تعلیم میں شرک داخل ہوتا ہے تو شرک کو دور کرنے کے لیے تو میرے مصطفیٰ کی تعلیم میں تو قیامت تک شرک نہیں آئے گا. ثابت ہوا ہی وہ شرک نہیں کرے گا. باقی اگر کوئی بھونکتا ہے اس کے بھونکنے سے وہ شرک نہیں ہو جاتا. کتوں کا تو کام ہی بھونکنا ہوتا ہے ان کا کام ہے بھونکنا ہوا اگر بھونکتے رہے بتانا چاہیے کہ میرے دوست بزرگ کسی کے کہنے سے شرک نہیں ہوتا. شرک کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اور حدیث حضور نے بھی یاد فرمایا کہ شیطان مایوس ہو چکا کیا میری امت میں ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا اب میری قوم امت سورج کی پوجا نہیں کرے گا درختوں کو نہیں پوجا جائے گا بتوں کی پوجا نہیں کی جائے گی. اعمال میں نیا آتا ہے اس کو شرک اثر کہا ہے. دکھاوے کے لیے لوگ نمازیں پڑھا کریں سرکار کو خیرات کیا کریں ریاض آئی ہو اللہ کے لیے نہیں ہوگا بندے کو دکھانے کے لیے نماز ہوگی تو عمل کی ریاض آئی ہوئی اوپر شکتی اور چلے گی. ہمارے دنیا دار ہونا مسلمہ ہے. اگر دنیا دار نہ ہوتے تو آج مسجد آباد ہوتی سینما ویران ہوتے. معاملہ سینما آباد ہے مسجد ویران دین سے دوری کا ہی کی جائے. جو نے فرمایا تھا میرے بات میں مشرق نہیں کرے گی لیکن دنیا دار ہو جائے. اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت کو دیکھ کے نکال کر اللہ اپنی اور اپنے رسول کی محبت ہمارے